بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بدل کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص پر حج فرض ہے اور وہ معذوری یا مرض کی وجہ سے بذات خود حج نہیں کر سکا اور اس نے کسی کو نامزد کر دیا کہ وہ اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے، یا اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ فلاں شخص اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے، تو اس حج بدل کا جو فرض کو ساقط کرنے یا فرض سے بری ذمہ ہونے کے لیے کیا جائے، کیا حکم ہے شرعاً، اس کے بارے میں تفصیل بیان کر دیں۔ حج بدل یعنی بطور نائب یا قائم مقام کے دوسرے کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اس کے ذمہ سے عند اللہ فرض ساقط ہو جائے۔ اس کی شرائط یہ ہیں: جس کی طرف سے حج کیا جائے، حج کرنے سے پہلے اس پر حج فرض ہو۔ اگر فقیر نے حج کرا دیا پھر غنی ہوا، اس پر خود دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ یعنی پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو، وہ فقیر نہ ہو، صاحب استطاعت ہو، اور وہ حج جو ہے فرض ہے، اس کو حج پر جانا چاہیے، لیکن اپنے کسی عذر یا معذوری جو ہے، شرعی معذوری، اس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، تو اب وہ کسی کو اپنی جگہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ فقیر تھا اور اس نے اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا، تو اب اللہ نے اس کو مالی استطاعت دے دی، قوت طاقت دے دی، تو اب جو ہے اس پر حج فرض ہوگا، تو وہ حج پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جس کی طرف سے حج بدل ادا کیا جا رہا ہے، وہ نائب کے وقوف عرفہ کرنے سے پہلے خود اسے ادا کرنے سے عاجز ہو۔ یہ فرض حج کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو فرض حج کا حج بدل کروایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ نائب کے وقوف عرفہ کرنے سے پہلے خود اسے ادا کرنے سے عاجز ہو، یعنی وہ خود اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، مثلا نابینا ہے یا اور کوئی ایسی معذوری ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا، وقوف عرفہ نہیں کر سکتا۔ اگر استطاعت کے باوجود حج کرایا پھر عاجز ہو گیا، تو اس پر از سر نو حج کرانا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح صاحب استطاعت کا عجز اگر عارضی ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس پر حج کی شرائط پوری ہوتی ہیں، حج کرنا اس پر لازم ہے، اگر عارضی مجبوری ہے، عارضی عذر ہے اور عارضی اس کی معذوری ہے، تو پھر جو ہے اگر صاحب استطاعت کا عجز عارضی ہے اور ظاہری علامات و قرائن سے اس کے زائل ہونے کا ظن غالب ہے، مثلا کوئی عارضی قابل علاج مرض یا معذوری، یا کسی حاکم یا راہزنوں اور لوٹ مار کرنے والوں کا رکاوٹ بن جانا، تو شرط یہ ہے کہ یہ عذر تا دم مرگ قائم رہے، یعنی جس عذر اور مجبوری کی وجہ سے حج بدل کروایا جا رہا ہے، تو وہ عذر اس میں زندگی بھر رہے۔ اگر زندگی میں کسی وقت بھی وہ عذر ختم ہو گیا، تو اس پر حج کرنا لازم ہوگا یا حج کرانا ضروری ہوگا۔ اگر بعد ادائے حج بدل خود قادر ہوا، تو اب اس پر دوبارہ خود حج ادا کرنا فرض ہوگا، بخلاف اس عجز کے کہ قابل زوال نہیں، جیسے نابینا ہونا۔ اگر اس نے اپنا حج بدل ادا کرا دیا اور بعد میں اگر بطور خرق عادت وہ عجز زائل بھی ہو جائے، تو بہرحال اعادہ ضروری نہیں ہے، یعنی سوائے اس کے کہ ایسی جو ہے معذوری ہے کہ جو قابل علاج نہیں ہے، جو دور نہیں ہو سکتی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جیسے بتایا کہ نابینا ہونا، کہ نابینا ایک ایسی معذوری ہے کہ وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن اگر بالفرض معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے بینائی، تو اب اس پر دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر اس نے حج بدل کروا دیا لیکن یہ اللہ نے اس کو پھر آنکھیں دے بھی دیں، تو اس سے اس پر دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ حج بدل کرنے والا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، صرف اس ایک کی طرف سے تنہا حج کی نیت کرے۔ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے تو اسی کی طرف سے نیت کی جائے گی، مثلا میں نے فلاں کی طرف سے احرام باندھا، یا اے اللہ میں فلاں کی طرف سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر اس کی طرف سے نیت نہ کی یا دو حج کی نیت کی، یعنی ایک اس کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، یا دو مختلف شخصوں کی طرف سے نیت کی، مثلا ایک اس شخص کی جانب سے اور دوسری کسی اور کی جانب سے، تو کافی نہیں ہوگا، تو اس سے وہ حج ادا نہیں ہوگا۔
لہٰذا جس کی طرف سے وہ حج بدل کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے کہ نیت یہ کرے گا وہ کہ میں فلاں بن فلاں کی طرف سے یہ حج بدل کر رہا ہوں، یا اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس سے میرے لیے آسان فرما۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ یہ حج بدل جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اگر اس کے حکم سے نہ کرے بلکہ از خود بخشش کے طور پر خود کر رہا ہو تو فرض کے ساقط ہونے کے لیے حج کافی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وارث اپنے مورث کی طرف سے حج کرے یا کرائے تو اس سے مرنے والے کا فریضہ حج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اب اسی طرح بات وہی ہے کہ یہ حج فرض کی بات ہے، یعنی جس پر حج فرض تھا اور فرض حج کا حج بدل کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جس پر حج فرض ہوا تھا وہ حکم کرے، تب اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے۔ لیکن اگر اس نے حکم نہیں کیا اور کوئی شخص خود اپنی طرف سے جو اس کے لیے حج بدل کر رہا ہے تو یہ بتایا گیا کہ اس سے اس کا جو فرض حج ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ اس پر اسی طرح برقرار رہے گا، البتہ اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، یعنی نفلی ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو حج اس پر فرض ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ البتہ یہ صورت بہرحال ہے کہ اگر اس کا وارث ہے، یعنی کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے زندگی میں نہیں کیا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا کوئی وارث جو ہے تو وارث کا اس کا قائم مقام کہلاتا ہے۔ اب وارث اگر اس کی طرف سے وہ فرض حج بدل کے طور پر کرتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ کوئی شخص اپنے کسی وارث کا جو مر گیا ہے اس کا فرض حج جو ہے اس کا وہ حج بدل کے طور پر اگر کرے گا تو وہ حج ادا ہو جائے گا، لیکن کسی اور نے اگر کیا ہے وارث کے علاوہ تو اگر اس نے خود اس کو نہیں کہا تھا، وہ اپنے طور پر اس کی طرف سے کر رہا ہے تو فرض حج جو ہے وہ اس کا ساقط نہیں ہوگا، وہ اس پر اسی طرح قائم رہے گا۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ مصارف آمد و رفت اور حج کے تمام مصارف یا اکثر مال حج کرانے والے کی طرف سے ہو، یعنی جو حج بدل کروا رہا ہے تو اس کا خرچہ بھی سارا اٹھانا اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا خرچہ اٹھائے گا، اور بالفرض اگر سارا خرچہ نہیں اٹھایا تو اس کا زیادہ خرچہ وہ اٹھائے گا، تب حج بدل ہوگا، ورنہ حج بدل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج بدل کرانے والے کی زندگی میں اگر ادا کیا جا رہا ہے تو جس سے اس نے امر کیا وہی حج کرے، دوسرے سے کرا دے تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اپنی زندگی میں وہ حج بدل کروا رہا ہے، فرض حج کی بات ہو رہی ہے، تو اگر اپنی زندگی میں وہ حج بدل کروا رہا ہے اور اس کو عذر شرعی موجود ہے اس کا، تو اب کیا بتائے کہ جس کو اس نے کہا ہے کہ بھائی تم میری طرف سے حج بدل کرو وہی ادا کرے گا تو حج بدل ہوگا، اگر اس نے کسی اور کو کہا یار تم ادا کر دو تو اس طرح حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر حج کرانے والے کی وفات کے بعد ہے حج بدل، اس کے مرنے کے بعد اگر جو ہے حج بدل کیا جا رہا ہے تو مامور یعنی جس کو حج کرانے کا حکم دیا دوسرے کو بھی اپنے قائم مقام کر سکتا ہے، یعنی زندگی میں بالفرض کسی شخص نے حج بدل کے لیے کسی کو کہا کہ تم میری طرف سے حج بدل کرو تو زندگی میں تو ضروری ہے کہ وہ ہی اس کی طرف سے حج بدل کرے، لیکن اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس نے کہا تھا میری طرف سے حج بدل کرو تو اس کے مرنے کے بعد یہ جس شخص کو کہا کہ تم میری طرف سے حج بدل کرو، یہ اگر کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ تم حج بدل فلاں شخص کی طرف سے کرو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ میت نے اس کا نام لے کر وصیت کی ہو کہ فلاں میری طرف سے حج کرے۔ ہاں اگر صراحتاً اس نے منع کر دیا تھا کہ وہی کرے نہ دوسرا تو اب دوسرا کافی نہیں ہوگا، لیکن اس میں شرط کیا رکھی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اس مرنے والے نے یہ کہا تھا کہ جی میری طرف سے حج بدل صرف فلاں شخص کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، تو اب اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی شخص جو ہے حج بدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا اکثر راستہ سواری پر طے کرے، اگر باوجود سواری کے پیدل حج کرے گا اسے چاہیے کہ پھر نفقہ واپس کر دے، کیونکہ اس حج سے بھیجنے والے کا فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک شرط ہے کہ حج بدل کرنے والا جو ہے وہ جو سفر ہے وہ اکثر سفر جو سواری پر طے کرے، اگر سواری موجود ہونے کے باوجود یعنی سواری موجود ہے اس کے باوجود وہ پیدل حج کرتا ہے تو بتایا کہ پھر جس نے حج بدل کے لیے اس کو خرچہ دیا کہ بھائی تم میری طرف سے حج بدل کرو تو وہ سارے مصارف اس کو واپس کرے، اس لیے کہ اس طرح اس کا حج اس کی طرف سے حج بدل ہوگا ہی نہیں۔
حج بدل ادا نہیں ہوگا، تو لہٰذا بھیجنے والے کا فریضہ حج جو اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کا خرچہ اس کو واپس کر دے۔ تو ضروری ہے کہ وہ جو حج بدل کروا رہا ہے اور جس سے حج بدل کروایا جا رہا ہے، تو وہ اس کا اکثر حصہ جو ہے سواری پر کرے تو حج بدل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ حج کرانے والا اگر اہل آفاق سے ہو، حج کرانے والا اگر اہل آفاق سے ہو، یعنی حدود حرم یا میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، حدود حرم یا میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، تو لازمی ہے کہ اس کی طرف سے حج آفاقی کیا جائے۔ اگر جسے حج کے لیے بھیجا گیا ہے اس نے عمرے کا احرام باندھا، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد موسم حج میں حرم سے احرام میں حج باندھا، تو اس کی طرف سے یعنی بھیجنے والے کی طرف سے یہ حج نہیں ہوگا کہ یہ حج مکی ہوا، نہ آفاقی۔ ہاں، اگر حج کے موقع پر میقات سے باہر نکل کر احرام حج میقات سے باندھے تو جائز ہے کہ حج آفاقی ہوا، نہ کہ مکی۔ تو آفاقی کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ شخص جو حدود حرم اور میقات سے باہر کا رہنے والا، یعنی وہاں جو میقات ہے اس سے باہر کا ہے، حدود حرم میں رہنے والا نہیں ہے، تو وہ حج کرانے والا میقات سے باہر والا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کا جو حج اور عمرے کی جو ترتیب ہے وہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ تو یہ چند جو ہیں اس حوالے سے مسائل بتائے گئے ہیں، یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرض حج ہوتا ہے اور اس کا حج بدل جو کروایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے حج بدل کروانا چاہیے کہ جو ان مسائل حج کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اگر اچھی طرح وہ حج کے مسائل کو نہیں جانتا ہوگا تو پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری اس میں شرائط ہیں، اس طرح اس کا حج بدل ادا نہیں ہو پائے گا۔